جی السلام علیکم۔ تو آج ہم سٹارٹ کریں گے شاہ ولی اللہ کی ریلیجیس ایفرٹس۔ سب سے پہلے جو ہم بیان کریں گے وہ ہے یہ ان کی رائٹنگ آف ڈفرینٹ بکس۔ انہوں نے مختلف قسم کی کتابیں لکھی تھیں مسلمانوں میں ریفارمیشن لانے کے لیے، ان کو ریلیجیسلی اسٹرانگ کرنے کے لیے۔ تقریباً انہوں نے شاہ ولی اللہ نے 50 کے قریب اپنی کتابیں لکھی تھی۔ سب سے جو ان کی ایک اہم کتاب ہے اور مشہور کتاب ہے وہ ہے حجت اللہ البالغہ۔ حجت اللہ البالغہ کے اندر انہوں نے تمام مسائل جو ہیں مسلمانوں کے وہ انہوں نے ڈسکس کیے ہیں۔ مسلمانوں کی جو اس وقت ڈیکلائن کی جو وجہ تھی وہ انہوں نے اس کے اندر ڈسکس کی ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کی فقہی مسائل جو ہیں وہ اس کے اندر بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس ہوئے ہیں۔ تو یہ کتاب ایک انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ اس کے اندر مین جو چیز ہے انہوں نے جو زور دیا ہے وہ اجتہاد کے اوپر زور دیا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اجتہاد کریں۔ جو علماء ہیں وہ بلائنڈ تقلید کو چھوڑ کر اجتہاد کی راہ اپنائیں اور آج کے دور کے مطابق جو ہے وہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کریں۔ اس کے بعد جو سب سے اہم چیز انہوں نے کی تھی وہ تھی جی قرآن کی ٹرانسلیشن۔ قرآن کی ٹرانسلیشن انہوں نے سب سے پہلے پرشین زبان میں، فارسی زبان میں انہوں نے قرآن کی ٹرانسلیشن کی تھی۔ یہ قرآن کی ٹرانسلیشن انہوں نے کی تھی 1738 کے اندر۔ 1738 میں انہوں نے قرآن کی ٹرانسلیشن، کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ قرآن سے بالکل قرآن و سنت سے دور ہو چکے تھے۔ قرآن و سنت سے دور ہونے کی وجہ سے خرافات و بدعات اور مشرکانہ عقائد ان میں آ چکے تھے۔ تو مسلمان، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی جو زبان ہے وہ اردو اور فارسی تقریباً یہ بہت زیادہ بولی جاتی تھی، تو اس لیے فارسی میں انہوں نے سب سے پہلے ترجمہ کیا تھا۔ ان کے جو بیٹے ہیں شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبد القادر اور شاہ رفیع الدین نے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا تھا قرآن کو سب سے پہلے۔ یہ بھی شاہ ولی اللہ کے بیٹے ہیں، شاہ عبد القادر اور شاہ رفیع الدین۔ تو یہ انہوں نے اردو کے اندر جو ہے قرآن پاک کو ٹرانسلیٹ کیا تھا۔ اس کے علاوہ جن کی ایک اہم کتاب ہے اس کا نام ہے تفہیمات الہیہ۔ ہم شاہ ولی اللہ کے مختلف بکس کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ تفہیمات الہیہ، تفہیمات الہیہ کے اندر انہوں نے زور دیا تھا کہ تو تفہیمات الہیہ انہوں نے لکھی تھی۔ ان کے اندر انہوں نے یہ ریزنز لکھی تھیں کہ ایک تو مسلمان کیوں ڈیکلائن کا شکار ہوئے، اور دوسرا انہوں نے یہ سجیشنز دی تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ ہندوؤں سے دور رہیں اور دوسرا ان کے کلچر سے بھی دور رہیں۔ تو یہ اس تفہیمات الہیہ میں انہوں نے یہ چیزیں بیان کی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اور بھی کئی کتب لکھی ہیں جن میں فیوض الحرمین، خلافت الخلفاء، یہ اہم کتاب ہے اس حوالے سے کہ خلافت الخلفاء کے جو سنی اور شیعہ کنفلکٹ تھا اس دور میں بہت زیادہ تھا، تو جن مسائل کے اندر اختلاف تھا اس میں تفہیم کے لیے، مس انڈرسٹینڈنگس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی۔ اس کے علاوہ اجتہاد پر روشنی ڈالنے کے لیے اور اجتہاد کی ایمفیسس کو، اہمیت کو مزید بیان کرنے کے لیے انہیں عقد الجیت فی احکام الاجتہاد کے نام سے کتاب لکھی تھی۔ تو یہ ساری ان کی وہ علمی کاوشیں تھیں، بکس تھیں جو انہوں نے مسلمانوں میں ریفارمز لانے کے لیے انہوں نے لکھی تھیں۔ اس کے بعد ہم ان کی جو دوسری ایفرٹ کا ذکر کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ انہوں نے مسلمان معاشرے میں ریفارمیشن لانے کے لیے کون کون سے سٹیپس اٹھائے تھے، تو ان کا ابھی ہم جو ہے وہ تذکرہ کرتے ہیں۔ ریفارمیشن ان اسلامک سوسائٹی، تو وہ کون کون سے سٹیپس تھے جو انہوں نے اٹھائے تھے۔ سب سے پہلے ہو کیا رہا تھا کہ جو میں نے سچویشن ایٹ دیٹ ٹائم میں آپ کو پچھلے لیکچر میں ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ ہندو کسٹمز جو تھیں، ان کی جو روایات تھیں وہ مسلمان اس کو پریکٹس کرنا شروع ہو گئے تھے۔ ہندو کسٹمز ور پریکٹسز امنگ دا مسلمز۔ تو انہوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کو اسپرچولی تیار کیا، ان کے عقیدے میں بہتری لائی، اسپرچول گائیڈنس دی اور مسلمانوں کی اسپرچول کنسولیڈیشن کی۔ ان کو ان کے مذہب کے بارے میں بتایا
کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے اور اصل اسلام کیا ہے۔ اصل اسلام قرآن و سنت کا نام ہے۔ پھر انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس تیار کیے، ایسے طلباء اپنے تیار کیے جو جگہ جگہ پہ جاتے تھے اور اسلام کی تبلیغ کرتے تھے، اسلام کی بیسکس معاشرے کو سمجھاتے تھے۔ اور انہوں نے جو ایمفیسس کیا تھا، سب سے زیادہ جن کا ایمفیسس تھا وہ اتباع سنت پہ تھا۔ سنت کی اتباع پہ یہ بہت زیادہ زور دیتے تھے۔ تو یہ ان چیزوں کے ذریعے یہ اسلامک سوسائٹی کے اندر ریفارمز لے کر آئے۔ اس سے نیکسٹ سٹیپ جو ہے، تیسرا سٹیپ، وہ انہوں نے ایک مجلس بنائی تھی۔ اس مجلس کا نام انہوں نے رکھا تھا مجلس منتظمہ۔ اب یہ کیا تھی؟ آج کل ہم جانتے ہیں کہ جیسے مدارس کا نظام چلتا ہے، ایک وفاق المدارس ہے، اور اس وفاق المدارس کے اندر ہر مسلک کا اپنا ایک وفاق ہے۔ تو اس کے تحت اس مسالک کے جتنے بھی مدرسے ہیں، ان کے امتحانات وہ سارے اس کے اندر ہوتے ہیں۔ آپ ایک بورڈ سمجھ لیں، جیسا بورڈ کے امتحان ہوتے ہیں، تو ایک بورڈ ہے، لاہور بورڈ، سرگودا بورڈ، تو باقی تمام سکول اس بورڈ سے لنک ہوتے ہیں۔ تو جس طرح اس کے امتحان ہوتے ہیں، تو یہ سارے مدارس بھی ایک لنک ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا؟ انہوں نے مجلس منتظمہ بنائی، مختلف مدارس کو اکٹھا کیا، ان کو انہوں نے کنیکٹ کیا، آپس میں مربوط کیا، جوڑا، ان کے تعلقات بڑھائے، آپس میں روابط بڑھائے۔ یہ بڑھانے کے بعد انہوں نے ان مدارس کے اندر منتظم، یعنی آپ کہہ لیں کہ پرنسپل تعینات کیے ان مدارس کے اندر۔ پھر ان منتظمس کا آپس کے اندر انہوں نے تنظیم سازی کی، ان کا آپس میں روابط بڑھائے، ان سے ایک ایسوسیشن پیدا ہو گئی، ایک نیٹ ورک پیدا ہو گیا مدارس کا۔ تو ایک یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ جس سے ایک پورا ایک نیٹ ورک بنا، ایک تحریک بن گئی۔ اس تحریک نے پھر کافی مسلمانوں کو ایجوکیٹ کیا، مسلمانوں کے اندر کافی شعور پیدا کیا، علمی طور پر، معاشرتی طور پر، معاشی طور پر، مذہبی طور پر، ہر طرح سے مسلمانوں کے اندر ایک شعور، ایک علم کی فضا پیدا کی۔ تو یہ ان کا جو ہے ایک بہت اہم جو ہے وہ سٹیپ تھا۔ اگلی جو ان کی ایفرٹ ہے وہ بڑی اہم تھی اس وقت، جیسا کہ بار بار ذکر ہو چکا ہے کہ سیکٹیرینزم بہت زیادہ تھا۔ تو انہوں نے اپوز کیا سیکٹیرینزم کو، سیکٹیرینزم کو شاہ ولی اللہ نے اپوز کیا۔ اس کو اب ریفارم لانے کے لیے انہوں نے کیا کیا ایفرٹس کی، کیا کیا سٹیپس کیے، وہ ہم ابھی اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کو اپوز کیا، اپوزیشن آف سیکٹیرینزم۔ تو اس کو انہوں نے کس طرح کیا وہ ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ اب جو کنفلکٹ تھے سنی اور شیعہ کے درمیان، ان کنفلکٹ کو سب سے پہلے تو انہوں نے خود سمجھا، اس کے مطابق اپنا مطالعہ بڑھایا۔ مطالعہ بڑھانے کے بعد انہوں نے اس سیکٹیرین کنفلکٹ کو دور کرنے کے لیے، یہ سیکٹیرین کنفلکٹ یاد رہے کہ صرف شیعہ سنی کے درمیان نہیں تھا، بلکہ جو اہل سنت کے مختلف مذاہب ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، حنفی ہیں، مالکی ہیں، ان کے درمیان بھی یہ کنفلکٹ تھا۔ تو انہوں نے کہا مسلمانوں سے کہ آپ ایک آپس میں اتحاد کی فضا پیدا کریں، آپ ایک بیلنس اپروچ رکھیں، اب ایک دوسرے کے بارے میں ایک اچھا رویہ رکھیں۔ اور پھر انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا؟ جتنے بھی مذاہب تھے ان کو تھورلی انہوں نے خود سب سے پہلے اسٹڈی کیا، ان کی جو بنیادی چیزیں تھیں ان کو اسٹڈی کر کے انہوں نے پھر ان تمام چیزوں کو بڑے ہی سوفیسٹیکیٹڈ مینر میں، بڑے ہی مائلڈ مینر کے اندر، بڑے ہی اچھے طریقے سے انہوں نے اس ساری باتوں کو ایکسپریس کیا۔ جتنی بھی وہ ساری چیزیں تھیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے مسلمانوں کے اندر ان چیزوں کو بیان کیا، جو کامن چیزیں تھیں ان کو بیان کرنا شروع کیا، اور جو مسلمانوں کے اندر مس انڈرسٹینڈنگس تھیں ان کو دور کرنا سٹارٹ کیا اپنی بکس کے ذریعے۔ جیسا کہ میں نے بات کی ہے حجت اللہ البالغہ، وہ ساری تقریباً اسی موضوع کے اوپر ہے، خلافت الخلفاء اسی موضوع کے اوپر ہے۔ پھر مسلمانوں سے یہ انہوں نے ان کے اندر
یہ جذبہ پیدا کیا کہ مسلمان ایک دوسرے کی بات سنیں، صبر کا جذبہ، ہارمنی کا جذبہ، ایک دوسرے کی بات سننے کا جذبہ، اور یہ ساری چیزیں خصوصیات انہوں نے مسلمانوں کے اندر پیدا کی۔ انہوں نے ریشنلٹی سکھائی، تطبیق دینا سکھایا۔ تطبیق کسے کہتے ہیں کہ جب دو مسئلوں میں جب ایک مسئلے میں اختلاف ہو جاتا ہے اور آپ کے درمیان آپ کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جو دونوں روایات یا متعدد روایات جو پیش کی جا رہی ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہیں، تو علماء بظاہر ایک عام آدمی کو وہ ایسا لگتا ہے کہ یہ روایات ایک دوسرے کے خلاف ہیں، تو علماء کیا کرتے ہیں، وہ تطبیق کرتے ہیں۔ تطبیق کا مطلب یہ ہے کہ انٹیگریٹ کرتے ہیں، انٹیگریشن کرتے ہیں، ان کو جوڑ کر ان کا جو اصل معنی و مفہوم ہوتا ہے وہ عوام کے سامنے رکھتے ہیں، جس سے شک و شبہ جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ اس سے پھر کیا ہوتا ہے، ایک لبرل جو کانسیپٹ ہے وہ سامنے نکھر کے آتا ہے، ایک لبرل انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے، انٹروڈکشن ہوتا ہے لبرلزم کا، ایک الاسٹیسٹی پیدا ہوتی ہے، لچک پیدا ہوتی ہے، جو شدت پسندی ہے وہ دور ہوتی ہے۔ تو یہ سارے فوائد ہیں اس چیز کے۔ تو اس سے انہوں نے اپنی کتب کے ذریعے جو میں نے 3-4 نام بتائے ہیں، تو ان ساری چیزوں کے ذریعے انہوں نے یہ مسلمانوں کے اندر جو سیکٹیرینزم کی فضا کافی بنی ہوئی تھی اس کو دور کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کی۔ اس کے بعد انہوں نے جو نیکسٹ سٹیپ تھا وہ انہوں نے بتایا کہ جو کفر اور اسلام ہے یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ انہوں نے ڈیفرینشیٹ بٹوین کفر اینڈ اسلام، جو یہ مکس ہوئے پڑے تھے عقائد، جو کوہیجن ہوئی پڑی تھی، جیسا کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے سچویشن ایٹ دیٹ ٹائم میں، کہ کس طرح ہندوانہ رسم، ہندوانہ کسٹمز وہ مسلمانوں کے اندر درائد کر آئے تھے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا، جو ان اسلامک پریکٹسز تھیں، ان اسلامک ٹرینڈز تھے، وہ سب سے پہلے انہوں نے بتائے کہ سب سے پہلے تو شعور پیدا کیا کہ یہ جو کام اسلام کے نام پر ہو رہا ہے اصل میں یہ اسلام نہیں ہے۔ یہ جو عقائد مسلمانوں میں آ گئے ہیں، سب سے پہلے انہیں یہ بتایا کہ یہ عقائد مشرکانہ ہیں، یہ ہندوؤں سے مستعار لیے ہوئے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ زور دیا کہ ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر اجتہاد کے اوپر جو ہے وہ زور دینا چاہیے، تاکہ جو مسلمان ہیں وہ ایک ریشنل بیہیویئر اپنائیں، جو نئی چیزیں ان کے سامنے آ رہی ہیں علماء مل کے بیٹھیں اور اس کا ایک حل نکالیں نئے دور کے مطابق۔ تو یہ ساری چیزیں انہوں نے مسلمانوں کے اندر لے کے آئے۔ تفہیمات الہیہ بھی انہوں نے اس بارے میں لکھی۔ تفہیمات الہیہ کا مین مقصد یہ تھا کہ جو کفر ہے وہ اسلام سے مختلف ہے۔ ہندوؤں کا اپنا ایک علیحدہ کلچر ہے، ان کا علیحدہ ثقافت ہے، ان کا مسلمانوں کی رسومات کے ساتھ علیحدہ ان کی کلچر ہے، ان کے علیحدہ کسٹمز ہیں، روایات ہیں، اور مسلمانوں کی علیحدہ کسٹمز اور روایات ہیں۔ یہ آپ کہہ لیں کہ دو قومی نظریہ انہوں نے بیان کیا۔ ہم جتنے بھی یہ پڑھ رہے ہیں مسلم ریفارمرز پاک افیئر کے اندر، تو اسی لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ ان کا جو تعلق ہے وہ ہمارے پاکستان کے ساتھ ہے۔ پاکستان اسی بنیاد پہ بنا ہے کہ ہندو علیحدہ قوم ہے اور مسلمان علیحدہ قوم ہے۔ تو آپ اس کو اس اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہندو کلچر اور کسٹم جو آ گئی تھی، تو تفہیمات الہیہ بک کا ذکر آپ نے یہاں پہ کرنا ہے کہ وہ انہوں نے اسی وجہ سے لکھی تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کو ایڈوائز کیا تھا۔ تفہیمات الہیہ کے اندر انہوں نے ایڈوائز کیا تھا، مسلمانوں کو ایڈوائز دی تھی کہ آپ لوگ ہندوانہ رسم و رواج سے دور ہو جائیں۔ آپ کی اپنی ایک سیپریٹ آئیڈینٹی ہے، آپ کی اپنی ایک پہچان ہے، آپ ہندوؤں سے ایک علیحدہ قوم ہیں۔ آپ نے جو ان کے رسم و رواج آج اپنا لیے ہیں، آپ یہ چیزیں ہماری ثقافت نہیں ہیں، تو ہمارے بیلیف، ہمارے عقائد، ہماری پہچان، ہماری آئیڈینٹی
ساری چیزیں ہماری ان سے مختلف ہیں۔ تو یہ ایک سوچ جو اس وقت معاشرے میں آ چکی تھی، اس کو انہوں نے بدلا اور بتایا کہ مسلمان علیحدہ قوم ہیں اور ہندو جو ہیں وہ علیحدہ قوم ہے، کفر اور ہے، اسلام اور ہے۔ تو نیکسٹ پوائنٹ انہوں نے بتایا، انہوں نے سب سے جو اہم جو کام کیا اس وقت، کیونکہ بلائنڈ تقلید کا دور چل رہا تھا، تو انہوں نے اجتہاد کے اوپر بہت زیادہ زور دیا۔ ہی پروپوزڈ اجتہاد پہ کافی انہوں نے زور دیا۔ اب کیسے زور دیا؟ انہوں نے اپنی بکس لکھی اس کے اوپر، عقد الجید فی احکام الاجتہاد، پہلے میں ذکر کر چکا ہوں بکس میں، وہ بک لکھی اور اوپنلی انہوں نے نگیٹ کیا بلائنڈ تقلید کو۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی مسئلے کے اندر آپ اندھی تقلید کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ قرآن و سنت کا راستہ اختیار کریں۔ اگر آپ کو قرآن و سنت سے نصوص نہیں ملتی، آپ تلاش نہیں کر پاتے، تو پھر ایسا ہے کہ آپ تقلید کرنے کی بجائے علماء جو ہیں اس موجودہ دور کے، وہ بیٹھیں اور بیٹھ کر اجتہاد کی راہ نکالیں۔ وہ اس بات کو سوچیں، کیونکہ امت محمدیہ میں اجتہاد کا دروازہ کھلا رکھا گیا ہے، یہ بند نہیں کیا گیا، اور اجتہاد کی اجازت اسی لیے دی گئی ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کہ وقت کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتا، بلکہ اس میں یہ گنجائش ہے کہ وہ اب پیش آمدہ حالات میں اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال لیتا ہے۔ اس لیے انہوں نے اجتہاد پہ بہت زیادہ زور دیا، اور اپنی جو کتاب ہے عقد الجید وہ بھی انہوں نے اس کے اندر لکھی تھی۔ تو یہ سارا اس میں آپ یہ اس کو بیان کریں گے، عقد الجید فی احکام الاجتہاد۔ اس کے بعد نیکسٹ جو پوائنٹ تھا وہ انہوں نے مسلمانوں کو یہ چیز باور کرائی کہ جو شریعہ ہے، جو شریعت ہے، جو قرآن اور سنت ہے، شریعہ از سپیریئر، یہ سب سے اوپر ہے، شریعت سے اوپر کچھ نہیں ہے، شریعت سے اعلیٰ و ارفع کچھ نہیں ہے، قرآن و سنت سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو جو اس وقت پریکٹسز آ گئی تھیں، جو کہ ہم نے مجدد الثانی کے اندر بھی ان کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا، اور اس سچویشن ایٹ دیٹ ٹائم جو پچھلا لیکچر ہے اس میں بھی ہم نے دیکھا، تو انہوں نے سب سے پہلے جو صوفیزم کا رول تھا انہوں نے اسے ری ڈیفائن کیا۔ ہی ری ڈیفائنڈ دا صوفیزم۔ اس کے اندر جو میل پریکٹسز آ گئی تھی صوفیزم کے اندر، وہ انہوں نے اس سے دور کی، لوگوں کو شعور دیا، اور انہوں نے ایک بات پہ جو ایمفیسس کیا کہ جو صوفیزم وداؤٹ شریعت ہے، جو صوفی یہ بات کرتے ہیں کہ صرف آپ تصوف یا طریقت میں ہیں، جو شریعت کا بغیر طریقت ہے، جو صوفیزم وداؤٹ شریعت ہے، وہ مس لیڈنگ ہے، وہ آپ کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ وداؤٹ شریعت، مسٹیسزم وداؤٹ شریعت از مس لیڈنگ، یہ انہوں نے بیان کی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا کہ جو اوریجنل ٹیچنگز ہیں اسلام کی اوریجنل ٹیچنگز، وہ کیا ہے؟ وہ قرآن و سنت ہے۔ اس کے اوپر انہوں نے زور دیا کہ اس لیے انہوں نے پھر قرآن کا سب سے پہلے فارسی میں ترجمہ بھی کیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ان کے بیٹوں نے بھی اردو میں قرآن کا جو ہے وہ ترجمہ دیا تھا۔ توحید کے اوپر بہت زیادہ انہوں نے زور دیا، کنسیپٹ آف توحید، کیونکہ توحید ہی وہ چیز ہے۔ ہم جو سیرت کے طالب علم ہیں وہ جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی زندگی کے پہلے، نبوت کے جو پہلے 10 سال مکہ میں رہے ہیں، تو مکہ کے اندر انہوں نے صرف زیادہ تر جو کام کیا ہے وہ توحید کا کام ہے۔ مکی صورتیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں آپ کو توحید، جب بھی معاشرے میں بگاڑ آیا ہے تو اس کا جو علاج ہے وہ توحید ہے۔ جب انسان ایک خدا کے سامنے اپنا سر جھکا لیتا ہے، اسی کو مشکل کشا حاجت روا مانتا ہے، تو پھر وہ کئی مشکلات اور چیزوں سے وہ بچ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں توحید پر اور جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فٹ سٹیپس ہیں، اسوہ حسنہ ہے، اس کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے، ان کے اسوہ حسنہ کو اپنانا ہے، تبھی
ہم جو ہے وہ ہدایت پا سکتے ہیں۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو انہوں نے بیان کی۔ 8واں پوائنٹ اس کے اندر ان کا جو ریلیجیس ایفرٹس ہیں اس کے اندر یہ تھا، ہی emphasized the necessity of the continuation of jihad۔ انہوں نے جہاد کے اوپر زور دیا۔ he generally meant revolution۔ جہاد کیا ہے؟ جہاد ہم کہتے ہیں کوشش کرنے کو، کہ جب بھی ایک مسلمان معاشرے کے اندر پھیلنے والی برائیوں کے خلاف جب آواز اٹھاتا ہے تو وہ بھی جہاد ہے۔ تو جہاد کے اوپر انہوں نے کافی زیادہ جو ہے وہ زور دیا تھا۔ جہاد کی کئی اقسام ہیں، تو وہ جب ہم اسلامیات کا لیکچرز لیں گے تو اس میں ہم اس کو سارا ڈسکس کریں گے۔ تو جہاد کی کئی اقسام ہیں، انہوں نے جہاد کے اوپر زور دیا، اور جو انسان ایک علم کے ذریعے بھی جہاد کرتا ہے، اور جہاد کا لفظی معنی جو ہے وہ کوشش کرنا ہے۔ جب ایک مسلمان اپنے معاشرے میں مختلف برائیوں کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بھی جہاد ہے۔ جب ایک مسلمان اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے نفس کے ساتھ اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بھی جہاد بالنفس کہلاتا ہے۔ جب ایک مسلمان مال کے ذریعے کوشش کرتا ہے تو جہاد بالمال کہلاتا ہے۔ تو اس طرح یہ انہوں نے مسلمانوں کو بتایا کہ کس طرح آپ اپنی مختلف چیزوں کی قربانی دے کر اسلام کا نام روشن کر سکتے ہیں اور خود کو ایک بہتر مسلمان بنا سکتے ہیں۔ تو یہ ساری ان کی ریلیجیس ایفرٹس تھیں۔ ہم جو تمام ایفرٹس ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے۔ آگے ہم ان کی پولیٹیکل ایفرٹس اور ان کی سوشل ایفرٹس جو ہیں اگلے لیکچر میں وہ ہم دیکھیں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ جو انہوں نے اپنی ایفرٹس کی ہیں اس کا امپیکٹ سوسائٹی پہ کیا ہوا یا کیا ایفیکٹ پڑا۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔